بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں دولت بہت ہے۔ یہ آیت رزق، مال، دولت کو کھینچتا ہے۔ جس نے بھی پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ ناظرین، آج جو یہ قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں اور رحمتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور ہر پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 1000 سال سے چھپی ہے تسبیح، جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا، آپ کے دل کی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور جلالی تسبیح ہے۔ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ تسبیح مجھے پتہ چلا خصوصا حکم کتاب سے، اور اسے ابن العربی نے لکھی ہے، اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیلات بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، اس دعا کی جانب آتے ہیں کہ کیسے اس وظیفہ کو کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے تو اس کے فائدے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے آپ کرو گے تو آپ خود دیکھو گے کہ کس طرح آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ ایک بار اس عمل کو کر کے ضرور دیکھ لو، آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار میں بتانے جا رہی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیسے اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ ناظرین، آپ کوئی بھی وظیفہ کریں یا تسبیح پڑھیں، اس میں اثر تبھی ہوتا ہے، وہ وظائف پر تاثیر تبھی ہوتی ہے جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی سے پڑھتے ہو۔ بہت سے میرے بھائی بہنیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم طرح طرح کے وظیفے پڑھ کر تھک گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ بنا نماز کے کوئی بھی عمل، وظیفہ یا تسبیحات کامیاب تبھی ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز ایک ایسی رسی ہے جو سیدھے آپ کو اللہ کے قریب کھینچ کر لاتی ہے، تو آپ سب نماز کی پابندی ضرور سے کریں۔ تو اس لیے ناظرین، جب آپ نماز کے بعد اس وظیفے کو کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے، اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں گے تو بہت اثردار وظیفہ ہو جائے گا۔ ویسے آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفہ کو کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ کا بچہ سمجھدار ہے تو وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، اس کی بہت سے مسئلے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابی ملے گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ محترم ناظرین، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہو، ایسا طاقتور عمل، میرے بھائیوں، میری بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل رات کے وقت کا یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔
ساری زندگی دعا دو گے، ایسا سچا اور جلالی وظیفہ بتاؤں گی جو آج تک نہ مل سکا، وہ اس عمل کو کرنے کے بعد ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آپ اس وظیفے کو رات کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد وہی مصلی پر بیٹھے بیٹھے کر لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ ویسے آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بستر پر جانے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ عمل اپنے گھر کے ایسی جگہ پر کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی بھی تنگ نہ کرے، نہ آپ سے کوئی بات چیت کرے۔ ناظرین، کوشش کرنا ہے کہ جب سونے کا وقت قریب ہو تب آپ اس عمل کو کرنا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد کسی سے بات نہ کریں اور سیدھے جا کر بستر پر سو جائیں، کیونکہ اگر عمل پڑھنے کے بعد فضول کاموں میں لگو گے یا کسی بھی انسان سے بات کرو گے، چاہے وہ آپ فون پر ہی کیوں نہ کرو، تو بھی ایسی صورت میں عمل کے اثرات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ ان باتوں کا خاص دھیان رکھیں اور عمل کریں، اتنا ہی جلدی آپ کو اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ رات عشاء کے بعد سے صبح فجر تک کا ہے۔ محترم ناظرین، آئے اب اس عمل کا طریقہ کار بھی جان لیتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں آپ کہ کس ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے دیکھیں، نہیں تو پھر آپ لوگ کمنٹ میں پوچھو گے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کو کس جگہ اور کس وقت کرنا ہے یہ میں آپ کو اوپر بتا چکی ہوں۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، چند صرف منٹوں کے اس عمل سے اس کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا کہ جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کو دھتکارتے ہیں، آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، آپ کی جی حضوری کریں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، سب کی نظروں میں اونچا مقام بھی آپ کو ملے گا۔ رزق اور دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے خود ایسی ایسی جگہ سے آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ کوئی سا بھی وظیفہ کریں یا دعا پڑھنے سے پہلے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اب سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لے، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس تسبیح پر اس عمل کو پڑھ لیں، اگر تسبیح نہیں تو ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ آپ وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ عمل ہے۔ ناظرین، ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ نماز کے بعد اسی مصلی پر پڑھیں یا بستر پر لیٹ کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں، جیسے آپ کو سہولیت لگے آپ پڑھ لیں۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد۔ اس طرح سے آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ اسے آپ اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اسی طرح 11 بار اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، دھیان رہے کہ کمی بیشی نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یا ربنا کا ورد کرنا ہے، صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو تیسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر جو دعا میں آپ کو بتاؤں گی اس دعا کو آپ نے ضرور سے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو پورے دین اسلام کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو صرف یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ پاک ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 100 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔
چھوٹی سی صورت ہے، پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ اس صورت کے برکات اور فضیلات بے شمار ہے جو میں یہ آپ کو بتا نہیں سکتی، ورنہ ویڈیو بہت زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی۔ اب ان وظائف کو کرنے کے بعد جو دعا پڑھنی ہے آپ وہ دعا سن لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ ناظرین، تیسرے کلمے کی تسبیح کا ورد کرنا ہے۔ اس کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتا ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتا ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتانے لگ جاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد جو ترتیب میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور اس پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے آپ کو یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے ہی آپ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوگی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے آخر میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے جیسا کہ میں آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہے گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اے گنہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، آمین اللہم آمین۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں احبابوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہر کوئی اس وظیفہ سے مستفید ہو سکے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علیشہ وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔